کوئی صدر مملکت، کوئی خلیفۃ المسلمین کوئی ترجیحی حقوق نہیں رکھتا۔ ابھی آپ سن چکے ہیں جنرل صاحب سے بھی، قانونی طور پر کامل مساوات یہ نہیں ہے کہ صدر امریکہ عدالت میں طلب نہیں کیے جا سکتے۔ کرنل اولیور نارتھ کی جو ہے جان پر بنی ہوئی ہے، ہیئرنگز ہو رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جھوٹا فریبی یہ کرنل، حالانکہ در حقیقت اصل فریبی، اصل بدماش، اور ریگن بیٹھا ہوا وائٹ ہاؤس میں عیش کر رہا ہے۔ حکم تو اس کا تھا، وہ تو ادنا غلام تھا، لیکن نہیں، اسے تحفظ حاصل ہے، وہ عدالت میں نہیں آ سکتا۔ یہ کہاں جائیں گے؟ ابھی ان کی رسائی نہیں ہے وہاں تک جہاں محمد عربی نے پہنچایا تھا نوع انسانی کو 1400 برس قبل صلی اللہ علیہ وسلم، وفداہ آباؤنا و امہاتنا۔ وہاں خلیفہ وقت بھی پیش ہوتا تھا، مدعی کی حیثیت سے بھی، مدعا علیہ کی حیثیت سے بھی، اسے اپنے کرتوں کا حساب دینا پڑتا تھا کہ کہاں سے بنا ہے۔ کوئی تحفظ نہیں تھا کہ میں خلیفہ ہوں، مجھ سے کہاں پوچھ سکتے ہو، وہ نظام کسی کے لیے کوئی تحفظ نہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ جو بھی کوئی خیر خوبی کہیں پیچ ورک میں نظر آ جاتی ہے، یہاں کوئی ہے روشنی، یہاں کوئی روشنی ہے، یہاں کوئی آزادی ہے، یہاں تھوڑی سی مساوات ہے، یہ جو بھی خیر نظر آتا ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ ابھی تو جہاں محمد رسول اللہ نے پہنچایا تھا نوع انسانی کو، ابھی تو انسان اس کی گرد کو نہیں پہنچ پایا۔ اسلام میں کوئی تحفظ نہیں ہے، قانونی مساوات، خلیفہ وقت بھی آئے گا عدالت میں، مدعی کی حیثیت سے آئے گا، اور اگر قانون اسلامی کے مطابق گواہی پیش نہ کر سکا اس کا دعویٰ خارج ہو جائے گا۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، مدعی قاضی شریح قاضی، پوچھتے ہیں کہ یہ زرہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ہے، یہودی کے کسی کے ہاں سے برآمد ہوئی ہے، بتائیے آپ کے پاس گواہ۔ فرمایا میرا بیٹا ہے حسن، میرا غلام ہے۔ قاضی فرماتے ہیں کہ نہیں جناب، شریعت اسلامی کی روح سے بیٹے اور غلام کی گواہی قابل قبول نہیں، کوئی اور گواہ ہے؟ فرمایا نہیں، دعویٰ خارج۔ کوئی شخص، قاضی شریح تو خیر بہت بڑی شے ہے، کوئی بعد کا عام مسلمان بھی حضرت علی کے بارے میں یہ گمان کرے کہ وہ جھوٹ بول سکتے تھے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، ایمان ختم ہو جائے گا۔ کیا وہ جھوٹے مدعی تھے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن قانون قانون ہے، قانون میں سب برابر ہوں گے۔